بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد ناصر یوسف حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ 7 سیزن 1 کے شارٹ ریویو کے ساتھ۔ جس طرح لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ کورا ٹائیگر تجارتی قافلے پر حملہ کرتا ہے جس میں سب کو مار دیتا ہے سوائے زبیر اور گندوقدو کے۔ کورا ٹائیگر خود کہتا ہے کہ یہ دونوں مجھے زندہ چاہیے۔ جیسے اس کے سپاہی اس کے قریب آتے ہیں، گندوقدو اپنا خنجر نکالتا ہے اور ایک سپاہی کو مار کر خود گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کورا ٹائیگر کے سپاہی اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ ادھر ارطغرل ہائمہ خاتون اور سلیمان شاہ کو خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ کے پاس جاتے ہیں جو درخت کے نیچے ارطغرل کی یادوں میں گم ہوتی ہے، اس کو بھی خوشخبری دیتے ہیں حلب کے امیر کی طرف سے جگہ ملنے پر، اور ساتھ میں اس کو ایک تحفہ بھی دیتے ہیں۔ حلیمہ اس کو ان پر کورا ٹائیگر کے حملے کا بھی بتاتی ہے۔ دونوں ساتھ قبیلے میں آ رہے ہوتے ہیں کہ سلجان اور گوکچی کی ان کی نظر پڑتی ہے۔ وہ ہائمہ خاتون کو بتاتی ہیں کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ارطغرل آپ سے ملنے کے بجائے پہلے حلیمہ سے مل رہے ہیں، جس پر ہائمہ خاتون ان کو سمجھاتی ہیں کہ آپ کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، وہ مجھ سے اور آپ کے بابا سے پہلے مل چکے ہیں۔ اس کے بعد سلجان ان کو کہتی ہیں کہ اب ہمیں مہمانوں کو واپس بھیج دینا چاہیے۔ ہائمہ خاتون ان کو دوبارہ سمجھاتی ہیں کہ یہ آپ ان باتوں میں نہ پڑیں، یہ آپ کے کام نہیں ہے۔ ادھر کرتوغلو کو جب پتہ چلتا ہے ارطغرل کا، تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے مشورہ کر رہا ہوتا ہے اور ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی ہار نہیں مانی اور ہم صلیبیوں کے پاس والی جگہ پر نہیں جائیں گے، بلکہ ہم منگولوں سے جگہ لیں گے۔ رات کو جرگہ ہے اور آپ ساروں نے ارطغرل کے خلاف بولنا ہے، میں وہاں پہ خاموش رہوں گا۔ ان کے ساتھی ان کے ساتھ ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل دمیر کے پاس جاتے ہیں جس کو حلیمہ کی حفاظت پہ معمور کیا ہوتا ہے۔ اس سے حملے کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان کو نہیں بچایا بلکہ افزن نے بچایا تھا، اور وہ تو بھاگنے والے تھے، اگر وہ بھاگ جاتے تو ان کی جانوں کو خطرہ ہوتا۔ خیر، ارطغرل اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ افزن پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کیونکہ مجھے یہ کورا ٹائیگر کا بندہ لگتا ہے۔ ایلیونورا کو اپنے باپ کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ایلیونورا کے باپ کو استاد اعظم نے قید کر رکھا ہوتا ہے، لیکن ایلیونورا کو بتاتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ پہلے ٹائٹس سے پوچھتی ہے لیکن ٹائٹس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دربار میں ایک نابینا ہوتے ہیں ماریو، اس سے پوچھتی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے باپ نے دم میرے ہاتھوں میں ہی توڑا تھا۔ وہ پوچھتی ہیں کہ آپ تو اندھے ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ میرے باپ نے آپ کے ہاتھوں میں دم توڑا ہے؟ جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی آپ کی باپ کی خدمت کی ہے، تو مجھے کیسے پتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چونکہ خبری ہوتا ہے، ماری چونکہ خبری ہوتا ہے استاد اعظم کا، وہ فوراً استاد اعظم کے پاس پہنچ کے بات بتاتے ہیں، جس پر استاد اعظم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے۔ ٹائٹس استاد اعظم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے مشن پہ جا رہا ہوں ارطغرل کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے خالی ہاتھ نہیں آنا، اور آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کا مشن اس سے کئی گنا بڑا ہے۔ رات کو جرگہ شروع ہوتا ہے جس میں ارطغرل خوشخبری دیتے ہیں جگہ کی، اور ساتھ میں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ دشمن کا خطرہ بھی ہے، جس پہ کرتوغلو کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ ایک کہتا ہے کہ آپ ہمیں جہنم میں دھکیل رہے ہیں اور ساتھ میں ہمیں سبز باغ بھی دکھا رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ آپ ہمیں قبر میں دھکیل رہے ہیں اور ساتھ میں آپ ہمیں بڑے بڑے خواب بھی دکھا رہے ہیں۔ جس پر دمیر ان کو جواب دیتے ہیں کہ قبر میں تو ایک دن سب نے جانا ہے، اور جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ ہمارا نام پہلے سے لکھا ہوتا ہے، آپ کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے۔ ارطغرل بھی اس جواب میں کہتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ ہے جس کا خواب ہمارے باپ دادا نے دیکھا تھا، ہمارے باپ دادا نے اس کا خواب دیکھا تھا، اور یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ جو قومیں خواب نہیں دیکھتی وہ کبھی بھی آگے نہیں جاتی۔ اس کے بعد سلیمان شاہ کرتوغلو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ارطغرل کی رائے پسند ہے، ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے، اور جہاد اگر ہو گئی تو ہم شہید ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ، اور سب اس پہ ہاں کر لیتے ہیں۔ ادھر گندوقدو بھاگ رہے ہوتے ہیں، راستے میں ان کے پیچھے 2 سپاہی پہنچ جاتے ہیں، وہ ان کو مار کے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور گھوڑے سے اتر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے سے 2 سپاہی آتے ہیں، ان کے پاس جال ہوتا ہے، اس کے اوپر جال ڈالتے ہیں، اس کو پکڑ کے کورا ٹائیگر کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ کورا ٹائیگر
اس کو کہتا ہے کہ تمہیں تو اپنے قبیلے کا سردار ہونا چاہیے، کیا یہ اچھا ہوگا اگر کائے قبیلے کو تم سردار بن جاؤ. جس پر گندوگدو ان کو کہتے ہیں کہ اگر میں سردار بن گیا تو سب سے پہلے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیڑیوں کے سامنے پھینکوں گا. جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ارطغرل ہی ایک سر پہ رہا ہے، لیکن کائے قبیلے میں تو سارے ہی سر پہ رہے. میں آپ کے ایک اور بندے کو بھی ساتھ لائے ہوں، زبیر کو، اور یہ اب یہاں سے جائیں گے، سلیمان شاہ کو میرا پیغام دیں گے کہ نعمان کو واپس کر دیں. اگر وہ واپس کر دیں گے تو تبھی تمہیں یہاں سے آزادی مل سکتی ہے. اسی پر قسط کا اختتام ہوتا ہے.